اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے اسکرین پہ الدرس الخامس ہے، 5واں سبق. آپ کا معلوم ہے کہ آج ہمارے اس سلسلے کا 5واں سبق ہے، الدرس الخامس. اردو میں اس کے معنی ہے 5واں سبق. آج ہم گفتگو کریں گے معرفہ اور نکرہ کے سلسلے میں. معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جملے کے اندر. جب ہم کوئی کلام کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، 3 اجزاء ہوتے ہیں. ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے. اسم، فعل اور حرف. آج ہم گفتگو کریں گے اسم کی 2 قسموں کے سلسلے میں. وہی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. جیسے آپ اپنی زبان، انگریزی زبان میں آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، ایک ناؤن ہوتا ہے پراپر ناؤن، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن. اسی کو ہم عربی میں کہیں گے اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو بتائے. یا تو کسی خاص شخص کو بتائے، جیسے زید کسی شخص کا نام ہے، ناصر کسی شخص کا نام ہے، محمد کسی شخص کا نام ہے، احمد کسی شخص کا نام ہے. تو یہ احمد، محمد، زید، ناصر وغیرہ یہ متعین اشخاص کو بتاتے ہیں. ان سے متعین اشخاص کی ذات مراد ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے پراپر ناؤن، اسم معرفہ. یا اسی طرح سے کسی جگہ کو بتائے، جیسے کسی جگہ کا نام ہے، کفوارہ ہے، کشمیر ہے وغیرہ وغیرہ. یا اسی طرح کسی چیز کو بتائے، کوئی چیز، متعین چیز اس کو بتائے، تو اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، پراپر ناؤن کہتے ہیں. جیسے یہاں ایک مثال دی گئی ہے آپ کو، زید فی المسجد. زید فی المسجد، زید مسجد کے اندر ہے. زید فی المسجد، زید مسجد کے اندر ہے. اب دیکھیے زید یہ پراپر ناؤن ہے، اس میں اسی پر ہم گفتگو کریں گے. زید ہے یہ پراپر ناؤن ہے. مسجد کے سلسلے میں گفتگو آگے آئے گی، وہ کامن ناؤن میں جو کہ پراپر ناؤن بن گیا ہے. تو زید فی المسجد، زید یہ پراپر ناؤن ہے اور فی یہ حرف ہے، اور المسجد بھی ناؤن ہے. ناؤن کی کون سی قسم ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. پھر آگے دوسری قسم ہے، ایک تو ہے اسم معرفہ جس کو ہم نے پراپر ناؤن کہا، دوسرا ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن. کامن ناؤن کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، یعنی کسی خاص شخص کو نہ بتائے، کسی عام شخص کو بتائے، یا جگہ کو بتائے، یا چیز کو بتائے. کوئی ایسی چیز ہو جو عام ہو، اس کے بہت سارے افراد ہوں، کوئی متعین فرد نہ ہو. جیسے یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جاء فرسن. جاء سے ہم بحث نہیں کریں گے، یہ ورب ہے. فرسن، اس پر ہمیں یہ ہماری مثال پہ یہ ہے ہماری مثال. فرسن، فرسن کے معنی گھوڑا. آگے لکھا ہوا ہے ترجمے میں گھوڑا آیا. اب اس میں لفظ آیا ہے فرس. اب دیکھیے جب ہم فرسن بتاتے ہیں تو یہ کامن ناؤن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چیز کو بتاتا ہے، ایک حیوان کو بتاتا ہے، لیکن وہ حیوان کوئی متعین نہیں، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، سفید بھی، کالا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، تو کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. اسے کوئی گھوڑا متعین نہیں ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم نکرہ. تو سب سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، اس میں معرفہ کس کو کہتے ہیں اور اس میں نکرہ کس کو کہتے ہیں. اس میں معرفہ جو متعین شخص یا متعین جگہ یا متعین چیز کو بتائے، اس کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں. اور اس میں نکرہ اس اسم کو ہم کہتے ہیں جو کسی متعین شخص یا متعین جگہ یا متعین چیز کو نہ بتائے. اس کے بعد دوسری چیز ہے، یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، نوٹ. نوٹ نمبر 1، اس میں نکرہ کے شروع میں دیکھیے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامن ناؤن کو ہم پراپر ناؤن میں تبدیل کیسے کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا پراپر ناؤن، کامن ناؤن. جو پراپر ناؤن ہے وہ تو ہے ہی پراپر ناؤن، وہ تو متعین ہے ہی. اب کامن ناؤن، پراپر ناؤن کو، کامن ناؤن کو ہم پراپر ناؤن میں تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عربی میں اس کا ایک طریقہ ہے، جو بھی کامن ناؤن ہے، جو بھی اس میں نکرہ ہے،
اسم نکرہ کے شروع میں آپ الف لام لگا دیں. جب آپ نے اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن کے شروع میں الف لام لگا دیا، اب وہ معرفہ ہو گیا، یعنی اب وہ پراپر ناؤن کی طرح ہو گیا. اب وہ کسی خاص شخص کو بتائے گا یا خاص چیز کو بتائے گا، کسی خاص جگہ کو بتائے گا، متعین ہو گیا وہ اب الف لام لگانے کی وجہ سے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے اسم نکرہ کے شروع میں الف اور لام یعنی یوں لگایا جائے گا، الف لام ملا کر. یہ الف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کامن ناؤن تھا نکرہ، کامن ناؤن تھا، اب وہ پراپر ناؤن ہو گیا، اس میں معرفہ ہو گیا. جیسے یہاں ایک مثال دی ہوئی ہے رجلن کے معنی آدمی. آگے ہم نے لکھا ہے ترجمے میں کوئی آدمی مطلب یہ متعین نہیں تھا، کوئی بھی شخص تھا. ہم نے کہا رجلن آدمی، وہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کالا گورا چھوٹا بڑا، کسی بھی زبان، کوئی بھی زبان بولنے والا، کہیں کا بھی رہنے والا. یہ عام ہو گیا، اس میں کوئی شخص متعین نہیں ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن. لیکن اسی کامن ناؤن کو اگر ہم اس میں معرفہ بنانا چاہیں، اس میں نکرہ کو ہم اس میں معرفہ بنانا چاہیں، تو ہم اس رجل کے شروع میں الف لام لگا دیں گے. دیکھیے پیچھے 3 حروف تھے، را جیم اور لام. راجولن، اسی راجولن، یہ جو 3 حروف ہیں را جیم اور لام، اس کے شروع میں ہم نے الف لام لگا دیا. یہ دیکھیے آپ، الف اور لام، تو الرجلو ہو گیا. یہ اب یہ الرجلو پڑھا جائے گا، اب یہ الرجل پڑھا گیا. اب دیکھیے ابھی تک یہ کامن ناؤن تھا، اب یہ پراپر ناؤن ہو گیا، متعین آدمی. تو الرجل اسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا جو متعین ہو. ایک قاعدہ، ایک نوٹ. اس کے بعد ایک دوسرا نوٹ آپ سمجھ لیجیے. آج 2-3 قاعدے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. آگے ان پر انشاءاللہ اچھی طرح سے مشق آئے گی. آج ہی کے سبق میں یہ بات آپ کے بالکل ذہن نشین ہو جائے گی، آپ بالکل فکر نہ کریں. دوسری چیز، دوسرا نوٹ کیا ہے؟ نکیرہ پر، یعنی جب ہم کامن ناؤن پر الف لام لگا دیتے ہیں، الف اور لام، کامن ناؤن کو جب ہم نے پراپر ناؤن بنا دیا، اب پراپر ناؤن پہ تنوین نہیں آئے گی. اوپر دیکھیے آپ، اوپر والی مثال میں یہ آگے اس میں مثال دی جا رہی ہے، رجلن سے الرجلو ہو گیا. یہاں رجلن کے جو آخر میں لام ہے، اس رجلن کے لام پر ہم نے 2 تنوین لگائی تھی، لیکن جب ہم نے الرجل بنا دیا، یعنی کامن ناؤن کو ہم نے پراپر ناؤن بنا دیا، اب ہم نے اس پر تنوین نہیں لگائی. یہی بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اس میں نکرہ کو جب اس میں معرفہ بنایا جائے الف لام لگا کر، اب اس پر تنوین نہیں آئے گی، 2 زبر 2 پیش 2 زیر اس پر نہیں آئے گی، بلکہ ایک ہی حرکت آئے گی. حرکت میں آپ کو بتا چکا ہوں، زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے. اب اس پر ایک ہی حرکت آئے گی، جیسے رجولن سے راجولن. یہاں دیکھیے راجولن، لام 2 پیش لن، لیکن جب ہم نے اس پر الف لام لگا دیا، کامن ناؤن کو ہم نے پراپر ناؤن بنا دیا، اس کو معرفہ بنا دیا الف لام لگا کر، اب ہم نے اس پر الرجل لگایا. یہ چیزیں آپ کو قرآن کریم میں بہت زیادہ ضرورت آنے والی ہے، اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. اس کے بعد نوٹ 3، تیسرا نوٹ کیا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہوا ہی ہوگا، پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کے یاد رہے، کیا یادداشت کے لیے رکھا ہے، لکھ لیا ہے. نوٹ نمبر 3، یاد رہے کہ الف لام یعنی صرف اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن پر ہی لگتا ہے. اس میں نکرہ کامن یعنی کامن ناؤن پر ہی لگتا ہے، اس میں معرفہ پراپر ناؤن پہ نہیں لگتا. کیوں الف لام ہم کیوں لگا دیتے ہیں؟ الف لام ہم کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں، یعنی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں. جو اسم پہلے ہی سے معرفہ ہے اس کو دوبارہ معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو الف لام ہم لگاتے ہیں، یہ کامن ناؤن پہ لگتا ہے اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، اس میں نکرہ پہ لگتا ہے اس میں معرفہ بنانے کے لیے، یہ اس میں معرفہ پہ نہیں لگے گا. یہ 3 نوٹ آپ نے ذہن میں رکھ لیے اور قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھ لیا. اب آپ آگے چلیے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں، آپ کے اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. دیکھیے اوپر ہم نے 2 باتیں لکھی ہے، یہ جو کالم بنایا ہے، ایک کالم میں ہم نے لکھا ہے اس میں نکرہ، دوسرے کالم میں لکھا ہم نے اس میں معرفہ. اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن، اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن، اور اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن. اب دیکھیے یہاں کئی ایک ناؤن لکھے گئے ہیں، لیکن پہلے ٹیبل میں، پہلے رو میں، پہلے اس کھاتے میں صرف کامن ناؤن لکھے گئے ہیں. ان کے آخر میں آپ دیکھیں گے تنوین بھی ہے
ان پر دیکھیں گے آپ، ان پر الف لام نہیں ہے. جب الف لام نہیں ہے اور تنوین ہے اور وہ کسی عام چیز کا نام ہے تو اس کو ہم اسم نکرہ کہیں گے، یعنی کامن ناؤن کہیں گے. لیکن پھر اگلی اسی سطر میں آگے چل کر اسم معرفہ کے نیچے اسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنایا گیا ہے الف لام لگا کر. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی، آپ دیکھ رہے ہوں گے. کتابن، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، با دو پیش بن، کتابن. یہ تو با پہ ہم نے تنوین بھی لگائی، لیکن جب ہم یہاں چلے گئے پراپر ناؤن میں، پراپر ناؤن جب ہم نے اس کو بنایا، اس میں معرفہ بنایا، تو ہم نے کہا الکتاب. اب کئی تبدیلیاں ہوئی. نمبر ایک، اس کے لفظ میں تبدیلی ہوئی، ہم نے اس کے شروع میں الف لام لگا دیا، ال ہو گیا یہ. اور اس طرح سے کتاب، جو پیچھے کتابن تھا یہاں، وہ یہاں الکتاب ہو گیا، با پیش بو. اب یہاں الکتابن کہنا صحیح نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. تو یہ دو تبدیلیاں ہوئی لفظ میں، اور ایک تبدیلی ہوئی معنی میں. کیا؟ کتابن، اس کا ترجمہ کیا تھا ہم نے کوئی کتاب، کوئی بھی کتاب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا. لیکن جب یہ یہاں آیا، یہاں الکتاب پر، اب ہم نے اس کا ترجمہ کیا متعین کتاب. الکتاب کا ہم نے ترجمہ کیا متعین کتاب. اب دیکھیے، ایک تبدیلی اس کے معنی میں ہوئی اور دو تبدیلیاں اس کے لفظ میں ہوئی. بس اسی طرح سے آپ فٹ کرتے جائیے آگے. بیتن کے معنی کوئی گھر، یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. اس کو ہم نے معرفہ بنایا تو ہم نے کہا البیت، خاص گھر یا متعین گھر. جو متعین گھر ہوگا، کسی متعین گھر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو البیت، اس پر الف لام لگائیں گے. تو بیتن کے معنی کوئی گھر اور البیت کے معنی گھر. اسی طرح سے مسجد، کوئی مسجد، مسجد کوئی مسجد. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے آپ. المسجد متعین مسجد، متعین مسجد کے سلسلے میں اگر گفتگو ہوگی تو ہم المسجد کہیں گے. فراسن کوئی گھوڑا، فازبر فاراز برا سا دو پیش سین دو پیش سن، فاراسن کوئی گھوڑا. اور ہم نے اس کو معرفہ بنایا تو الفراسو متعین گھوڑا. اب دیکھیے الفراسو آیا، فراسن الفراسن نہیں آیا، ٹھیک، الف لام کی وجہ سے، کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہو گیا. آپ حجرن کوئی پتھر، حجرن کوئی پتھر یعنی غیر متعین پتھر، کوئی بھی پڑا ہوا پتھر. لیکن جب آپ نے کہا الحجر تو اب ہو گیا یہ متعین پتھر. متعین پتھر کو الحجر کہیں گے، اور کوئی بھی پتھر ہو تو اس کو حجرن کہیں گے، یعنی نکرہ. جمالن کوئی اونٹ، جمالن کے معنی کوئی اونٹ. کسی بھی اونٹ کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے جمالن کوئی اونٹ. اور الجمل، الجمل کے معنی متعین اونٹ، الجمل کے معنی متعین اونٹ. اب اسی سلسلے میں آگے آپ کو مشق کرائی جائے گی، غور سے دیکھیے. الحمار، بتائیے آپ یہ کامن ناؤن ہے کہ پراپر ناؤن ہے؟ یہ سب کے سب پہلے کامن ناؤن تھے، ان میں سے کچھ کو الف لام لگا کر پراپر ناؤن بنا دیا گیا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے، دو کام ہے اس میں. آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں فرق کریں، یعنی اس میں بتائیں کون سا کامن ناؤن ہے اور کون سا پراپر ناؤن ہے. دوسری بات، اور اعراب کے ساتھ پڑھیں. اعراب یعنی زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے. اعراب کے ساتھ پڑھیں، یعنی آخر میں اس جملے لفظ کے آخر میں آپ اعراب لگائیں. اس پر کیا آئے گا؟ ایک پیش آئے گا یا دو پیش آئیں گے؟ اس پر تنوین آئے گی یا تنوین نہیں آئے گا؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور تیسری چیز ہے اپنی نوٹ بک میں لکھیں. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. الحمار، الحمار. دیکھیں اب ہم اس کو الحمارو پڑھیں گے، الحمارن نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ الحمار، حمار یہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس پر الف لام لگ گیا، اب یہ پراپر ناؤن ہو گیا، لہٰذا اب اس پر الحمارو پڑھیں گے، الحمارن نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیے فارس، اس کو کیا پڑھیں گے؟ آپ کو معلوم ہے فراسن، کیونکہ یہ کامن ناؤن ہی ہے. کلب، کلبن پڑھیں گے، ٹھیک. قطن، قطن کے معنی بلا، کلبن کے معنی کتا، فرس کے معنی گھوڑا، حمار کے معنی گدھا. اور المندیلو، اب المندیلو پڑھیں گے، المندیلن نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ مندیل کے معنی رومال، میم زیر می، میم نون زیر من، دال یا زیر دی، لام دو پیش لن، مندیلن تھا یہ اصل میں. لیکن جب ہم نے اس کامن ناؤن پہ الف لام لگا دیا، اس کو ہم نے معرفہ بنا دیا. اب المندیلو. اسی طرح سے القمر، القمر کے معنی چاند، سریرن، سریرن کے معنی چار پائے. اب سریرن پڑھیں گے، سریرو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک. اس طرح سے حصان، اس پر الف لام نہیں ہے تو حصان کے معنی گھوڑا. الولد، اس پر الف لام ہے تو یہ اب یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. الولد، ولد کسی کوئی بھی لڑکا، ولدن کوئی بھی لڑکا. لیکن الولد جب ہم نے الف لام لگا دیا، اب یہ خاص لڑکا ہو گیا، متعین لڑکا ہو گیا. حاجارن، اس پر تنوین لگائیں گے. کیوں تنوین لگائیں گے؟ اس لیے کہ یہ ابھی تک کامن ناؤن ہے، اس کے شروع میں الف لام نہیں لگایا تو حجارن ہوگا. الحصان، دیکھیے پیچھے آپ نے حصان پڑھا، اس پر آپ نے ایک ہی پیش لگایا،
اس پر آپ نے دو پیش لگائے کیونکہ وہاں وہ اس میں نکرہ تھا، یہاں یہ اس میں معرفہ ہے الف لام لگانے کی وجہ سے، تو الحصان قلم کوئی قلم، کتاب کوئی کتاب، معلم کوئی استاذ، اور المعلم کے معنی خاص استاذ. اب یہ المعلم ہو جائے گا، المعلمن کہنا صحیح نہیں ہے. دیکھیے جو پیچھے آپ نے قاعدے پڑھے انہی قاعدوں کو یہاں تطبیق دی جا رہی ہے، انہی قاعدوں کو یہاں وہی قاعدے آپ کو یہاں سمجھائے جا رہے ہیں. اب یہاں لکھا ہے مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیے. دیکھیے ان جملوں کو آپ نے صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے. میں ایک مرتبہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. المدرس جدید، دیکھیے المدرس، المدرسن نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس پر الف لام ہے. یہ تو مدرس استاذ کوئی یہ کامن ناؤن تھا، لیکن جب ہم نے اس پر الف لام لگا دیا پراپر ناؤن ہو گیا، تو ہم پڑھیں گے المدرس جدید. دیکھیے جدید پر الف لام نہیں ہے تو اس کو جدید پڑھیں گے. ترجمہ اس کا استاذ نیا ہے. الامام قدیم، امام پرانا ہے. الامام، الامام نہیں، اور قدیم، قدیم نہیں. اللبن بارد، لبن کے معنی دہی، کل آپ پڑھ چکے ہیں، چاہے آپ دودھ ترجمہ کریں. اللبن بارد، بارد کے معنی ٹھنڈا، یاد رکھیے گا آگے میں نے آخری الفاظ دے رکھے ہیں. بارد کے معنی ٹھنڈا. القمیص، قمیص کے معنی کرتا، القمیص پڑھیں گے، القمیص نہیں. القمیص وسیخ، وسیخ کے معنی میلی، کرتا میلا ہے، میلا یعنی جس پر میل چڑھ گئی ہو. القمیص وسیخ، وسیخ کے معنی میلا، قمیص کرتا میلا ہے یا قمیص میلی ہے. الحجر، حجر نہیں، الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. یہ سب آسان الفاظ ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، یہ بالکل آسان ہے، آپ کے پڑے ہوئے ہیں. اس میں دو تین لفظ نئے، دو چار لفظ وہ میں نے آگے دے رکھے ہیں. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے، مفتوح کے معنی کھلی ہوئی، تو المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. الجمل طویل، ابھی آپ نے پڑھا جمل کے معنی اونٹ، الجمل، جمل نہیں، الجمل طویل، طویل دیکھیے اس پر الف لام نہیں ہے تو طویل پڑھیں گے، اونٹ لمبا ہے. المندیل، ابھی ابھی پڑھا آپ نے مندیل کے کیا معنی، المندیل نظیف، مندیل پڑھیں گے اس لیے کہ شروع میں الف لام ہے. المندیل، المندیل نظیف، نظیف کے معنی صاف ستھری، رومال صاف ستھرا ہے. نظیف کے معنی صاف ستھرا، صاف شفاف، رومال صاف ستھرا ہے. یہ ہے نئے کلمات، یہاں ان پر اعراب بھی دیا ہوا ہے اور یہاں ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ پریشان بالکل نہ ہوں، یہ سب معنی آپ کے سامنے موجود ہیں. دیکھیے مندیل، یہاں دیکھیے اس پر الف لام نہیں ہے تو لہٰذا مندیل، مندیل کے معنی رومال جسے آدمی چہرہ وغیرہ صاف کرتا ہے. سریر، سریر کے معنی چارپائی، یہ پہلے گزر چکا ہے. حصان کے معنی گھوڑا. جدید کے معنی نیا، جدید دال دو پیش دن نیا. قدیم، قدیم کے معنی پرانا. بارد، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو یہ لفظ آئے گا، بارد، بال زبر با را زیر ری دال دو پیش دن، بارد، بارد کے معنی ٹھنڈا، کوئی بھی ٹھنڈی چیز. جیسے اوپر آیا تھا الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. واسیخ، واو زبر وا سین زیر سی خا دو پیش خن. اسی طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے، بالکل ان الفاظ کو زبان کے اوپر چڑھانا ہے، زبان کی نوک پر آپ کے رہیں گے. تو واسیخ، واو زبر وا سین زیر سی خا دو پیش خن، واسیخ، واسیخ کے معنی میلا، واسیخ کے معنی میلا. پھر آگے مفتوح، میم فا زبر مف تاوا پیش تو، مفتوح ہا دو پیش خن، مفتوح، مفتوح کے معنی کھلا ہوا، جیسے اوپر آیا تھا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر آگے طویل، طویل، طویل کے معنی لمبا، ابھی بھی آپ نے پڑھا اوپر الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے. طویل تا زبرتا واو یا زیر وی، طویل. پھر آگے نظیف، نون زبرنا زاد یا زیر زی، نظی فا دو پیش فن، نظیف، نظیف، نظیف کے معنی صاف ستھرا. یہ آپ کے الفاظ ہیں، بس اتنے ہی الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو. تو خلاصے کے طور پر میں ایک مرتبہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آج ہم نے گفتگو کی کس سلسلے میں، آج ہم نے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کے سلسلے میں گفتگو کی. معرفہ یعنی پراپر ناؤن اور نکرہ یعنی کامن ناؤن. معرفہ اسم، معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو بتائے. جیسے ہم نے کہا تھا زید فی المسجد میں لفظ زید، اور المسجد کو بھی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، المسجد اگرچہ یہ کامن ناؤن ہے لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے یہ پراپر ناؤن ہو گیا، الف لام لگنے کی وجہ سے اب یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اسی طرح سے پھر نکرہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ وہ اسم ہے، نکرہ کامن ناؤن وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو بتائے. جیسے فرسن آیا تھا، وہاں فرسن کے معنی گھوڑا، کوئی بھی گھوڑا. اسی طرح سے پھر ہم نے آپ کو تین چیزیں بتائی تھی، ان کو آپ یاد رکھیے گا نوٹ کے طور پر. نمبر ایک، اسم نکرہ کے شروع میں الف لام،
یعنی اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ، اس میں نکرہ کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے رجل سے الرجل متعین ہو گیا آپ. اسی طرح سے دوسرا نوٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا، الف لام لگنے کے بعد تنوین نہیں آئے گی، جیسے کہ آگے آپ نے پڑھا. تو ان مثالوں کا آپ بار بار پڑھیے، ضرورت پڑے تو یوٹیوب پہ سنیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا وہ چینل ہے، تو اس پہ آپ سنیے فہم قرآن چینل پہ، فہم قرآن کورس پہ. تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، بار بار پڑھیے، ضرورت پڑے تو کال بھی کریے. تیسری چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی الف لام. جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو الف لام صرف کامن ناؤن پہ لگتا ہے، یعنی اس میں نکرہ پہ لگتا ہے، اس میں معرفہ پہ الف لام نہیں لگے گا. یہاں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.